بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر 5 ہجری اپریل 627 عیسوی مدینہ میں ہوئی۔ مدینہ کی فضاؤں میں خوف کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ خندق کھودی جا چکی تھی اور قریش و یہود کے لشکر مدینہ پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ کئی دن تک مسلمان محصور رہے۔ سردیاں سخت تھیں، بھوک اور پیاس نے جان نکال دی تھی، لیکن اللہ کی مدد اور ہوا کے طوفان نے دشمن کو پسپا کر دیا۔ قریش اور ان کے اتحادی بد دل ہو کر واپس لوٹ گئے، لیکن جیسے ہی یہ طوفان ختم ہوا، ایک اور کڑا امتحان مسلمانوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مدینہ کے اندر موجود ایک یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی مسلمانوں سے۔ ان کا معاہدہ تھا کہ مشکل وقت میں وہ خیانت نہیں کریں گے، لیکن جنگ خندق کے دوران انہوں نے قریش کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی۔ اعلان خیانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے خبر ملی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہتھیار نہ اتارو، اللہ تعالیٰ تمہیں بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا، جو شخص اللہ کا فرما بردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں ادا کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہارے تھے، مگر ایمان کی حرارت نے ان کے قدموں کو تیز کر دیا۔ ہر کوئی اپنی تلوار سنبھالے چل پڑا۔ محاصرہ بنو قریظہ۔ جب مسلمانوں کا لشکر بنو قریظہ کے قلعے کے قریب پہنچا تو قریظہ کے دلوں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ اب ان کی خیانت بے نقاب ہو چکی ہے۔ مسلمانوں نے ان کا قلعہ گھیر لیا۔ کئی دن تک محاصرہ جاری رہا۔ قریظہ والے قلعے کے اندر سے چیخ چیخ کر فریاد کرتے، لیکن دروازے کھولنے کی ہمت نہ کرتے۔ آخر کار ان پر بھوک اور خوف غالب آ گیا اور وہ مجبور ہو کر صلح کے لیے آمادہ ہوئے۔ فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ بنو قریظہ نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے پرانے حلیف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول کر لی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ اس وقت وہ زخمی تھے، ان کے بازو پر تیر لگا ہوا تھا، لیکن اللہ نے انہیں فیصلہ کرنے کے لیے کھڑا کیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی فیصلہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجو مرد قتل کیے جائیں، عورتیں اور بچے قید میں لے لیے جائیں اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم نے ان کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آیا ہے۔ فیصلے کا نفاذ۔ پھر اس فیصلے پر عمل ہوا۔ یہودیوں نے جو عہد شکنی کی تھی اس کا انجام انہیں بھگتنا پڑا۔ مدینہ کی سرزمین ان کی شرارتوں سے پاک کر دی گئی۔ ایمان کی روشنی۔ جب یہ معاملہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مدینہ کے اندرونی خطرات ختم ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں نے اطمینان کی سانس لی۔ مدینہ جو اللہ کے دین کا مرکز تھا، اس دن خیانت اور دھوکے سے پاک ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عہد شکنی اور غداری کی سزا ہمیشہ سخت ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کی مدد حاصل رہتی ہے اور عدل پر مبنی فیصلے ہی قدموں کو بچاتے ہیں۔